نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑی سی بات میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کروں گا، جس میں سے سب سے پہلے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ آج کل ہم اکثر بچوں کو اپنے والدین سے باغی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایسی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آج کل کی اولاد اپنے والدین سے زیادہ اپنے دوست کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے؟ وہ راز جو والدین کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ اپنے دوست کے سامنے خوشی خوشی کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مین وجہ جہاں تک والدین میں دیکھی گئی ہے، وہ ہے آج کل کے والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر وہ باپ کے روپ میں ہو یا چاہے وہ والدہ کے روپ میں ہو، جو دونوں کو دیکھے موبائل میں اس طرح گم رہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی طرف دھیان ہی نہیں دے پاتے کہ ہمارا بچہ ہم سے کس طرف جا رہا ہے، کیا ہمارا بچہ جیسا ہم چاہتے ہیں کیا ویسا ہی ہمارا بچہ ہونا چاہیے، یا وہ مستقبل میں جس سے ہم اپنے بچے سے امید لگا رہے ہوتے کہ یہ مستقبل میں بڑا ہو کر میرے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہوگا اور مستقبل میں میرا دایاں بازو بن کر میری مدد کرے گا، جیسے کہ آج کل کے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اسی طرح کامیاب ہو، یا ان سے بھی زیادہ کامیاب ان لوگوں کی طرح ہو، ان لوگوں کی طرح جن کو ہم روز مرہ اپنی نظروں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان وہی بولتا ہے، وہی سوچتا ہے جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی غلطی والدین میں یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے پاتے، اپنی مصروفیات میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری بات، آج کل کے والدین اپنے بچوں کو سمجھنا نہیں چاہتے یا پھر سمجھ نہیں پاتے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچہ بن کر دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دوست بنائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں گے تو آپ کا بیٹا آپ سے دوست بن کر سب کچھ شیئر کریں گے۔ ہر وہ بات جو اس کے دل میں کھٹکتی ہے یا اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ اپنے والدین سے اس بات کا ذکر کیا کرے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف دیکھیں تو آج کل ہمارے بچے ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے اسے سمجھا ہی نہیں، یا ہم اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل کے والدین اپنے بچوں کو مار پیٹ کے سمجھانا چاہتے ہیں، یا پھر اسے اس قدر دباؤ میں یا اس قدر غصے میں سمجھاتے ہیں کہ وہ سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے بجائے اس کے کہ اسی ٹائم اسے روک ٹوک کر سمجھائے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو کسی اور وقت میں بلا کے پاس بٹھا کے اسے سمجھائے کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اس طرح سمجھائیں گے اور اس طرح پیار سے ہم اسے سمجھائیں گے تو ہمارا بچہ بجائے اس کے مار پیٹ کے اسے سمجھائے، زیادہ اچھا یہی ہوگا اور زیادہ اثر اسی بات میں ہوگا کہ ہم اسے پیار سے سمجھائیں، کیونکہ بچہ ہوتا ہے وہ اپنی انا اور ضد پہ
کھڑا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا غلط کیا درست ہے، بس وہ اپنی ضد پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم اسے اسٹریس یا مار کر اسے سمجھائے تو یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ ضد اور ہٹ درمی سے اور بھی ڈھیٹ بن جائے گا، اور بجائے اس کے کہ وہ والدین کا فرمانبردار ہو، وہ باغی بن کر اپنے والدین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کر اپنے والدین کی برائی کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ والدین جو صبح و شام اپنے اس بچے کے لیے دن رات ایک کر کے اس کی کامیابی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی فیس، کبھی ٹیوشن کی فیس، کبھی کیا تو کبھی کیا، اس کے کیا کیا خواہشات پورے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کا بیٹا ان سے وہی سیکھتا ہے جو وہ وہی سیکھتا ہے جو ہم اسے سکھانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اپنے والدین سے جو اس کے والدین اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ والدین کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ بچے اگر آپ کی بات کان نہ لگا کر، آپ کی باتوں پہ نہ درے اور آپ کی باتوں کو درگزر کر کے اپنے کام میں لگے رہے تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو پریشان ہونا ہے تو آپ کو پریشان اس بات سے ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے شخصیت کے مالک ہیں اور آپ اگر اپنی زندگی میں ایک کامیاب ترین شخص ہیں تو آپ کا بیٹا بھی آپ کی طرح آپ کو دیکھ کر آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو وہ کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی زبان سے، اور آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کرے ویسا کرے، اور آپ کا بیٹا آپ کی بات اگنور کر رہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اور آپ اپنی زندگی میں وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ اپنے بچے کو نہیں سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات سے پریشان ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو میرے علم میں آئی ہے کہ آج کل کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس قدر پیار دے اور انہیں بتائے کہ زندگی میں وہ کامیاب ترین شخص کیسے بنے، اپنے لیے ایک رول ماڈل چوز کرے اور اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ آپ کا بچہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وقت دیں گے اور اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عنقریب ہمارا بچہ وہی کچھ ہمارے سامنے پیش کرے گا جو ہم اس سے توقع رکھتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک گول، ایک مقصد کے لیے جیتے ہیں، وہ بھی اس مقصد کے لیے وہ جو بچہ چاہتا ہے۔ آج کل کے والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، جبکہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ڈاکٹر نہیں بننا، میں نے ایک فوجی بننا ہے۔ جب اس طرح کے متضاد چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو بچہ بجائے کچھ سیکھے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی وہ کامیاب شخص نہیں بن سکتا جو ہم اس سے چاہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے زندگی میں ڈاکٹر کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ اپنے بچوں سے یہ مت کہیں کہ تم نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے، بلکہ اپنے بچوں سے کہیں کہ تم نے بڑے ہو کر خوش کیسے رہنا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو بھی بنیں، بلکہ اپنے بچوں سے کہیں کہ تم نے بڑے ہو کر معاشرے میں کیا رول پلے کرنا ہے، تم نے خدمت خلق کی روح سے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات تب ہی بنتا ہے جب وہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے علاوہ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے تو معاشرہ روز بروز بجائے تنزلی کی روز بروز بڑھوتری کی طرف اور کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نوجوان ناکام اور اپنی زندگیوں سے زیادہ موت کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا
انسان نہیں بن سکے جو وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ زمانے کی گردش کی وجہ سے ہو، یا حالات ناساز ہونے کی وجہ سے ہو، یا پھر والدین کی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کو سمجھے اور اسے اس چیز میں لگائے جو وہ بچے چاہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی سنگر بننا چاہتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے، جو کہ اسلام کے خلاف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائے، سمجھائے کہ بیٹا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے سمجھائیں گے تو ہمارا بچہ ہماری بات نہیں ٹکرائے گا، بلکہ ہماری بات کو ضرور مانے گا۔ کیا وجہ ہے کہ آج کل کے بچے اپنے والدین کی بات نہیں مانتے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھانا نہیں جانتے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ مغربی ممالک کو دیکھیں، انہوں نے سب سے زیادہ سیلف امپرومنٹ یا پھر سیلف ڈیولپمنٹ پہ زیادہ کام کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اپنے ازدواجی زندگی میں کامیاب اور خوش کیسے رہنا ہے اور کامیاب کیسے ہونا ہے۔ اس طرح کے ہزاروں کتابیں اگر آپ دیکھیں تو بری پڑی ہے، تو انہوں نے اس موضوع پہ کافی کام کیا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا لیں، یا پھر ہمارے اکابرین کی زندگی ہم دیکھ لیں، یا ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی ہم دیکھ لیں، تو ہمیں کافی سمجھ آ جائے گی اس بات کی کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اور ہم آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو دوست بنائیں، اور اپنے بچوں کو اس قدر پیار دے کہ ہمارے بچے ہم سے دور نہ جائیں اور اپنے والدین کے باغی نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہوں، تو ہماری زندگی کافی پرامن اور خوشحال ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔